ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جامعیت، مضبوطی، مکمل ہونا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جب ایک مکمل ضابطہ حیات دنیا میں آ چکا ہے تو کسی نئے نبی کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے. اس کو بھی ہم ریشنلی جو ہے وہ اس کو اینالائز کر سکتے ہیں، اس کا انالیسس کر سکتے ہیں کہ اگر ایک سیرت کامل آ چکی ہے اور کوئی چیز ایسی، کوئی پہلو اٹھا کے دیکھیں، مثال کے طور پر ایک مرد کی شادی ہوتی ہے ایک عورت کے ساتھ، اور عورت 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت پہ ہوگی، یا وہ کنواری ہوگی، یا وہ بیوہ ہوگی، یا وہ طلاق یافتہ ہوگی. میرا خیال ہے کہ ہم سب اگر سوچیں گے تو اس کے علاوہ کوئی چوتھی صورت سامنے نہیں آئے گی. تو ہم سوچتے ہیں کہ بیوہ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس سے نکاح کرنا نہیں کرنا، طلاق یافتہ کے ساتھ کیسے رہنا، اس کے ساتھ نکاح کرنا نہیں کرنا، کنواری کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو ہمیں سیرت طیبہ میں تینوں رشتے ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ محترمہ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ وہ کنواری ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوہ تھی. سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طلاق یافتہ تھی. اب دنیا میں کوئی شخص اگر کسی عورت سے شادی کرتا ہے، اس کو اپنی بیوی بناتا ہے، تو 3 میں سے وہ عورت ان تینوں حالتوں میں سے ایک حالت سے ہوگی، یا وہ بیوہ ہوگی، یا وہ طلاق یافتہ ہوگی، یا وہ کنواری ہوگی. اب سیرت نبوی سے ہم پوچھتے ہیں کہ کنواری کے ساتھ سیدہ عائشہ کی سیرت سامنے آ جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم دیکھیں گے بیوہ کے ساتھ سیدہ خدیجہ کا میرے نبی کے ساتھ رشتہ سامنے آ جائے گا. ہم کہتے ہیں طلاق یافتہ کے ساتھ تو سیدہ زینب کا میرے نبی کے ساتھ رشتہ سامنے آ جائے. یہ جو کمپلیٹنس ہے نا جی، یہ اس بات کی دلالت دلیل ہے ہمارے پاس کہ اگر ایک نبی کی سیرت اتنی مکمل ہے، اور نبی آتا دنیا میں اس لیے ہے کہ اپنی امت کو کچھ دے، ضابطہ حیات دے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب کچھ دے چکی ہے تو میاں کسی نئے نبی کی ضرورت کیوں ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ہم اپنے طور پر ثابت کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تمام رشتوں کو ہم لے لیں، ایک رشتہ انسان کا خالق کے ساتھ ہے، ایک رشتہ مخلوق کے ساتھ ہے. خالق کے ساتھ رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ حضور نے بتایا حج، حضور نے بتائی نماز، حضور نے بتائی تہجد، حضور نے بتائے نوافل، حضور نے بتایا قرآن. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میرے اور میرے خالق کے درمیان رشتہ قائم کرتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رشتہ کمپلیٹ کر دیا. اور یہ دوسرا رشتہ ہوتا ہے انسان کا انسان کے ساتھ. تو میرا رشتہ میرے ارد گرد ہمسائے ہیں، وہ میرے نبی نے بتا دیا ہے. میری بیوی ہے، وہ میرے نبی کی 11 بیویاں تھی تو پوری زندگی میرے سامنے آ گئی. اور اگر میری بیوی کنواری ہے، میرے پاس تب بھی زندگی موجود ہے، طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، تب بھی موجود ہے. اچھا، میرا کوئی بہن بھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن بھائیوں کے حقوق بتائے ہیں. میری اولاد ہے تو اللہ کے نبی نے اولاد کے حقوق بتائے ہیں. میں جج ہوں تو اللہ کے نبی نے بطور جج بہت سے فیصلے کیے تو وہ بھی سیرت ملتی ہے. ٹھیک ہے، میں رعایا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی فیصلے جو حضور نے رعایا کے متعلق کیے ہیں وہ رعایا کے بطور سیرت ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. میں چیف آف کمانڈر ہوں، چیف آف اسٹاف ہوں، میں سپاہ سالار ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے سارے حالات میرے سامنے آ جائیں گے، مجھے سیرت فراہم کریں گے. میں حضور کے ماتحت میں اپنے ایک کمانڈر کے ماتحت رہ کے جنگ کیسے لڑ لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کی سیرت سامنے آ جائے گی. میں کہتا ہوں کچھ بھی لے لیں آپ، انسانی زندگی کو جن پہلوؤں کا بھی سامنا ہے کوئی بھی آپ سامنے لے آئیں گے، میرے حبیب کی پیاری سیرت وہاں پر امت کی رہنمائی ایسے کرے گی جیسے ایک باپ محبت کے ساتھ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک عقلی دلیل ہے. ہم مرزائیت کو دعوت فکر دیتے ہیں، بہائیت کو دعوت فکر دیتے ہیں، کفر کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آئیے ایک کامل سیرت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وہ موجود ہے اور وہ کامل ہے. اس سیرت کی کاملیت، کمپلیٹنس، کنسائزنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ان کے بعد کسی نئے نبی کی، کسی نئی سیرت کی بالکل قطعی طور پر امت کو ضرورت نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ واضح ہو گیا ہوگا. آگے چلتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم 5-7 دلیلیں ہم دیکھ لیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس تقریباً 27 آرگومنٹس ہیں جس پر ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم ان 2 سیشن میں چند ایک دیکھ سکیں گے. وہ بھی صرف اس لیے ہم سب کا عقیدہ تو ہے الحمدللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو ہماری محبت میں اضافہ ہو جائے،
رشتہ اور مزید مضبوط ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی بھی کے ساتھ بات کریں تو ہم ہر لحاظ سے اس کے سامنے یہ بات ثابت کر سکیں کہ ہمارے حبیب کا ہم سے کیسا مبارک رشتہ ہے, اور ہم ثابت کر سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالکل کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہمارا اول و آخر وہی ہے, ہمارا ظاہر و باطن وہی ہے, اور ہماری روح اور جان وہی ہے, دل کی دھڑکن اور آنکھوں کی ٹھنڈک وہی ہے. ہمارے لیے نبض کا رشتہ ہے وہ, کہ جیسے نبض بند ہو جائے تو بندہ مردہ ہے, اسی طرح رسول اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے تو ہم مردہ کی حیثیت میں ہیں. ہم نے یہ دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم ہی میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اتنے بڑے لیول پہ لے کے جائیں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طرح پھیلا کر حضور کی ختم نبوت کو ثابت کر سکیں گے. تیسری دلیل کی طرف ہم آتے ہیں کہ کسی بھی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد, پردہ فرمانے کے بعد آج تک جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, امت نے مجموعی طور پر اس کو مسترد کیا. یہ مسترد کرنا عقلی طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ 1500 سال میں اگر کسی جھوٹے دعویٰ کرنے والے, نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی نبوت اگر امت نے نہیں چلنے دی 1500 سال میں, تو آئندہ قیامت بھلے کل آ جائے یا 1 لاکھ یا 1 ارب سال کے بعد آئے, تو آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی امت کسی کو قبول نہیں کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو مضبوط رکھے گی. دیکھیے مرزائیت آئی, امت نے ان کو مسترد کر دیا. 142-44 سال ہو رہے ہیں مرزائیوں کو اس دنیا کے اندر, مرزائی مذہب کو آئے ہوئے. تو آپ دیکھ لیں ہمارے بچے کے دل میں ان کے لیے نفرت ہے. یہ نفرت عقلی طور پر دلیل ہے, یہ نفرت عقلی طور پر دلیل ہے. آپ دیکھیے میرے حبیب 23 سال نبوت کا دور گزارا رسول اللہ نے. 23 سال میں دشمن بھی سجد بن گئے, جو جان کے دشمن تھے وہ صحابی بن گئے, اور یہ 150 سال سے سر مار رہے ہیں اور امت ان کو گالیاں دے رہی ہے. یہ امت کا ان کو گالیاں دینا, ان سے نفرت کرنا, ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا, ان کو اپنے قریب نہ جانا, ان سے اپنے بچیوں کے رشتے نہ کرنا, ان سے سلام لیتے ہوئے بھی 100 بار سوچنا, ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے سوچنا, یہ سارا عقلی طور پر ثابت کرتا ہے کہ 150 سال سر مارنے کے باوجود, تگ و دو کے باوجود, محنت و مشقت کے باوجود, خربوں روپے کا لٹریچر دنیا میں تقسیم کرنے کے باوجود, پتہ نہیں کتنے بچیوں کو باہر بھیجنے کا لالچ دینے کے باوجود, کتنوں کے گھروں کے خرچے چلانے کے باوجود, امت ان کو بطور مذہب قبول نہیں کر رہی. یہ عقلی طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نفرت رسول اللہ کی ختم نبوت سے محبت کی وجہ سے ہے. جس کو جتنی آپ سے محبت ہوگی اس کو آپ کے دشمن سے اتنی ہی نفرت ہوگی. ہمیں ہمارے ماں باپ سے جتنی محبت ہے نا, ماں باپ کے دشمن سے ہمیں نفرت بھی اتنی ہوگی. کسی بھی رشتے سے ہمیں جتنی محبت ہوگی اس کے دشمن سے ہمیں نفرت بھی اسی لیول کی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے نفرت, جو ہماری پیک پر نفرت ہے نا, اس بات کا ثبوت ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے حبیب سے محبت بھی پیک پہ کرتے ہیں, اور جان سے بڑھ کر ان کو عزیز سمجھتے ہیں, اور ان کو اپنی روح اور جان سمجھتے ہیں, اور ان کو اپنے لیے حرف آخر سمجھتے ہیں. تو یہ تیسری دلیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ کسی بھی مدعی نبوت کو امت نے مجموعی طور پر ریجیکٹ کر دیا. یہ ریجیکٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امت نے آج تک کسی جھوٹے کو قبول نہیں کیا. اور یہ 1-2 نہیں آئے, 10 نہیں, 20 نہیں, سینکڑوں ایسے لوگ آئے اسلامی تاریخ میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہے. اور امت اور یہ زمانہ, یہ میں بڑے وجد میں بات کہا کرتا ہوں کہ یہ زمانہ ارسطو کا نہیں ہے, سقراط کا نہیں ہے, اور افلاطون کا نہیں ہے, اور یونانی فلسفے کا نہیں ہے, یہ ویسٹرن سویلائزیشن کا معاشرہ نہیں ہے, مغرب کا نہیں ہے. یہ زمانہ, یہ معاشرہ یہ محمد الرسول اللہ کا تھا, ان کا ہے, قیامت تک رسول اللہ کا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہمیں میں سے اللہ کسی کو چنے گا, ان سے کام لے لیں گے. تو یہ کسی فلسفی کا یا کسی سائنٹسٹ کا زمانہ نہیں ہے, یہ رحمت عالم کا معاشرہ ہے. کوئی بھی آئے گا, کوئی تہذیب آئے گی, کوئی تمدن آئے گا, کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا آئے گا, ایک دن وہ اپنا پسا دعویٰ لے کر اس دنیا سے دفع دور ہو جائے گا, اور یہ امت رحمت عالم کی تھی اور انہیں کی رہے گی الحمدللہ. تو یہ 1500 سال کا ہمارا تجربہ بتا رہا ہے کہ امت نے کسی کو قبول نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت رہے گی. اب یہ دیکھیے ساری عقلی دلیلیں ہیں, یعنی اس میں کوئی میں آپ کو حدیث بھی نہیں سنا رہا. حدیث ہوتی تو اس کو ہم کہتے ہیں اورل آرگومنٹ ہے,
नकली दलील है, वो कुरान की आयत भी नहीं सुना रहा। हम अकली तौर पर इस बात को साबित कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मजीद आगे चलते हैं। चौथे नंबर पर हम दलील देखते हैं कि अगर कोई नबी आता है, इस बात को मैं थोड़ा सा पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, ये मजीद नए अंदाज से इसको जिक्र कर रहा हूँ। अगर कोई नबी आता है वो कोई ना कोई वही इल्म कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएगा, और नबी वो वही लेकर आता होता है कि जो या तो पहले से मौजूद नहीं होती, और अगर किसी दौर में मौजूद हुई होती है तो उस वक्त वो खत्म हो चुकी होती है, तभी नबी की जरूरत पेश आती है ना जी। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर पहले से लगा हुआ हो तो दूसरा डिप्टी कमिश्नर थोड़ी आएगा वहां पे। पहला डिप्टी कमिश्नर कहीं जाएगा या छुट्टी कर लेगा या बीमार हो जाएगा तो फिर उसकी जगह को नया डिप्टी कमिश्नर लाया जाएगा ना जी। कोई भी ऑफिसर होगा तो पहले ऑफिसर की मौजूदगी में दूसरा अफसर नहीं आता, ठीक है। तो नबी भी उसी वक्त आते हैं जब उम्मत को इल्म की जरूरत होती है, हिकमत की जरूरत होती है, ज़ाब्ता हयात की जरूरत होती है, ठीक है। तो जब सवाल हमारा ये होगा कि अगर अब कोई नबी आए वो क्या लेके आएगा। अगर अभी कोई नबी आता है वो क्या लेके आएगा, वो की किताब लाएगा। अगर किताब लाएगा तो कुरान का पहले से चैलेंज मौजूद है कि इस कुरान को चैलेंज करके दिखाओ। अब वो आएगा तो वो इसको चैलेंज नहीं कर सकेगा तो वो खुद झूठा साबित हो जाएगा। अगर वो कोई इल्म लाता है तो वो रसूलुल्लाह के लाए हुए इल्म के सामने उसको रखा जाएगा, तो हुजूर के इल्म के सामने तो किसी का इल्म क्या हो सकता है। वो किसी ने कहा था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो शायद उसमें पंजाबी में है कि इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकला विच ना आवे, पर अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे। जरा कहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी बड़ी बात कही है कि हुजूर को अकल इतनी ज्यादा दी कि इल्मों में नहीं आ सकती, किसी के इल्म में नहीं आ सकती, और हुजूर को इल्म इतना ज्यादा दिया, किसी को कहते हैं कि इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकला विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे। तो भाई जो अभी आएगा वो इल्म तो लाएगा ना, तो उसको फिर आपने इल्म के सामने रख के देखना तो एक लम्हे में वो इल्म 9 2 11 होता नजर आएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, ठीक है। तो नया इल्म रसूलुल्लाह के इल्म के सामने एक है, ठीक है, जीरो हैसियत है उसकी। तो जब नया आने वाला शख्स जो नबूवत का दावा करता है वो इल्म ऐसा लाएगा कि जिससे ज्यादा इल्म पहले से मौजूद होगा, तो आप अकल फैसला करेगी कि जब पहले से एक इल्म इतना मौजूद है तो उसके सामने ये इल्म कुछ नहीं है, तो इस नबी की वही की क्या जरूरत है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ पाए होंगे कि जो भी नबी आएगा कुछ लाएगा तो देना, सिर्फ इतना नहीं कहेगा कि मैं नबी हूँ। डॉक्टर आता है ना जो अपने डिग्री भी लाता है, अपना एक्सपीरियंस लाता है और मेडिकल फील्ड का सब कुछ वो वाजे करता है, वो सिर्फ इतना नहीं कहता कि मैं डॉक्टर हूँ और दुनिया मुझे डॉक्टर कहे। वो किसी हॉस्पिटल में होगा वो उसका एक सेटअप होगा ना जी। तो नबी जब आएगा, अगर कोई आकर दावा करता है तो वो आके कहेगा कि मैं नबी हूँ, तो उम्मत कहेगी लाएगा क्या लाए हो, वो कहेगा मैं इल्म लाया हूँ, तो इल्म पहले से रसूलुल्लाह का मौजूद होगा। वो कहेगा मैं किताब लाया, तो किताब पहले से आप सल्लम की मौजूद होगी, कुरान। वो कहेगा मेरे पास सीरत है, तो सीरत पहले से रसूलुल्लाह की मौजूद होगी। तो पहले से ज्यादा जो इल्म है, पहले से ज्यादा जो सीरत है कामिल, वो आने वाली उस छोटी सीरत को खुद ब खुद ही रिजेक्ट कर देगी। तो कल फैसला करेगी भाई पहले से सब कुछ मौजूद है, लिहाजा आपकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं, ठीक है। तो ये हमारी चौथी दलील है जी। एक दलील हम और देख लेते हैं, फिर इस बात को खत्म करते हैं जी। अच्छा हाँ, इस पर थोड़ा सा एक मजीद बात को देखिएगा कि हम क्यों जरूरी समझ रहे हैं कि हम इन फितरों को थोड़ा सा पढ़ें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस कौल है कि जो शख्स अपने दौर की जाहिलियत को नहीं समझेगा वो एक दिन अपना ईमान भी खो बैठेगा। उसकी वजह यह है कि वो उसको डिफाइन नहीं कर पाएगा, वो उसको उसमें तमीज नहीं कर पाएगा कि हक और बातिल क्या है। अगर आप बच्चे को अंगारे का नुकसान और तपिश नहीं बताएंगे तो एक वक्त आएगा कि बच्चे को पता ही नहीं होगा कि अंगारा किसको कहते हैं। अंगारा उसके सामने पड़ा होगा, उसको बताया नहीं गया होगा, तो वो अंगारे को मुंह में डाल सकता है, अंगारे पे हाथ रख सकता है, अपना नुकसान कर सकता है।
جاہلیت کو، اپنے دور کے فتنوں کو، چیلنجز کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، پھر ہی وہ حق اور باطل میں فرق کر سکے گا۔ اس کو بتانا پڑے گا کہ زہر کیا ہے، شہد کیا ہے، وگرنہ وہ زہر کو شہد سمجھے گا تو کیا ہوگا، مر جائے گا۔ اسی لیے دین اور بے دینی کے درمیان فرق ہونا انتہائی ضروری ہے، وگرنہ بے دینی کو اگر کوئی دین سمجھ گیا تو جیسے زہر کو شہد سمجھنے والا مر جائے گا، بے دینی کو دین سمجھنے والا بھی اپنے ایمان سے ہاتھ تو بیٹھے گا۔ جو ایمان سے گیا اس کا یہ جہان بھی گیا، اس کا اگلا جہان بھی گیا۔ ایمان تو ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے، اعمال تو ہے نہیں۔ کتنے ہم سب گنہگار ہیں، اللہ کے سامنے کتنی التجا کرتے کہ اللہ تیرے فضل کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے فضل کی تلاش ہے نا کہ ہمیں۔ بہرحال ایمان ہی تو سب سے بڑی ہے کہ حضور کی نسبت لیے پھرتے ہیں، اس سے بھی اگر سمجھوتا ہو گیا اور ہمیں پتہ نہ چلا کہ ہم بے دینی میں چلے گئے، ہم کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، کسی ادارے میں گئے، ہمیں پتہ نہ ہوگا کہ کوئی قادیانی ہمارے ایمان پہ حملہ کر گیا، کوئی بھائی ہمارے ایمان پہ حملہ کر گیا، ہم کیا کریں گے؟ اب دنیا مصروف اتنی ہے کہ وقت نہیں ہے کہ وہ جا کر سیکھ پتہ چلا رہے کہ میری بیماری کیا ہے، کہ مجھے تشخیص کر دیں کہ میں ایمان سے کہیں ہاتھ تو نہیں دھو بیٹھا۔ فضل عمر کا یہ قول یاد رکھیے، جو شخص اپنے عہد کی جاہلیت نہیں سمجھے گا، فتنوں کو نہیں سمجھے گا، بے دینی کے روپ نہیں سمجھے گا، وہ ایک دن اپنا ایمان بھی کو بیٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم بہائیت کو، مرزائیت کو، کفر کو اس لیے ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں دین اور بے دینی کے اندر فرق سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم ان دلیلوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پانچویں اور آخری دلیل دے رہا ہوں، بہت آسان دلیل ہے، سورج کی روشنی کے ہوتے ہوئے، خود فیصلہ کیجئے گا، سورج کی روشنی کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لالٹین کی ضرورت نہیں ہوتی، ایمرجنسی لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بلب ٹیوب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھو نا، دن میں کسی کی موٹر سائیکل کی لائٹ پہ آنا تو لوگ کہہ رہے ہیں بند کر لو دن میں، یہ تو کسی گھر کی لائٹ کی آنا تو خود بندہ سوچتا ہے، عقل کہتی ہے کہ بھائی کیوں چل رہی ہے، کیونکہ سورج نکلا ہوا ہے۔ دنیا کا سورج دنیا پہ طلوع ہو تو کسی چراغ کی ضرورت نہیں، میرے نبی کی نبوت کا سورج جب اس دنیا پہ طلوع ہو چکا ہے تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب سمجھ لینا چاہیے دنیا کو۔ قرآن نے ان کو کہا، وہ سراج کہا، منیر کہا، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ سراج منیر ہیں، نبوت کا آفتاب و ماہتاب ہیں۔ تو جس طرح یہ دنیا کا سورج رسول اللہ کی نبوت کی روشنی کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس کے ہوتے ہوئے کوئی چراغ نہیں جلاتا، کوئی لالٹین نہیں جلاتا، کوئی روشنی نہیں جلاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی ہے، عالمی ہے، قیامت تک رہنے والی ابدی ہے۔ تو جیسے سورج کے ہوتے چراغ کو گل کر دیا جائے گا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی بھی جھوٹے کے دعوے کو بالکل مسترد کر دیا جائے گا۔ یہ ایک پانچویں ہماری عقلی دلیل ہے، اور بتا دیا جائے گا کہ وہ ہماری بخشش کا اول و آخری سہارا ہے۔ اس پر میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں اور پھر بات ختم کر رہا ہوں، ہمارے وقت جو بالکل آخری لمحات میں ہے۔ تین چار دلیلیں کل دیکھ لیں گے اور انشاءاللہ کل ساتھی بہائیت کو ذکر کر لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ بڑا عجیب ہے، ایک مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ یہ ایک شاعر گزرے اختر شیرانی، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، اختر شیرانی۔ لاہور میں اس کی قبر ہے، میانی شریف میں میرا کئی بار وہاں جانا ہوا ان حضرات کی قبور پر۔ تو اختر شیرانی وہاں پہ دفن ہے۔ شاعروں کا ایک مزاج ہے کہ وہ شراب نوشی کرتے ہوتے تھے بہت زیادہ، ان کی یہ عادت ہوتی تھی۔ تو اختر شیرانی بھی ایک جگہ پہ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، اور لاہور میں کمیونسٹوں کی ایک کانفرنس ہوئی۔ کمیونسٹ وہ تھے جو دہریے تھے، ایتھیسٹ تھے، ملحد تھے، یعنی جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے تھے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کچھ نوجوان جو کمیونسٹ تھے وہ لاہور میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اختر شیرانی کا بڑا نام سنا ہے، ہم اختر شیرانی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو
شیرانی ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. یہ گئے, انہوں نے جا کر اختر شیرانی سے ملاقات کی اور جا کر کہا کہ ہم آپ سے ملنے آئے. دیکھا تو وہ شراب میں ڈوب تھے, شراب پی ہوئی تھی, لیکن بہرحال مسلمان تو تھے, اچھے شاعر بھی تھے, آپ وسلم کی نعتیں بھی لکھی, لیکن گناہگاری تو ظاہر سی بات ہے, وہ شاعر تھے, شراب بھی پیتے تھے. انہوں نے جا کر کمیونسٹ لڑکوں نے دیکھا کہ وہ شراب میں ڈوبتے ہیں, تو کمیونسٹ لڑکوں نے اس سے جا کر ملاقات کر کے سوال پوچھنا شروع کیے کہ شیرانی صاحب ہمیں بتائیے مرزا غالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اب شیرانی صاحب پتہ نہیں کہاں ہواؤں میں پہنچے ہوئے تھے, شراب کی وجہ سے ہوش میں نہیں تھے. فرمانے لگا مرزا غالب کی کیا بات کرتے ہو, وہ تو میرے جوتے سیدھے کرتا تھا. انہوں نے کہا اچھا میر تقی میر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. وہ کہنے لگا میر تقی میر تو میرے گھر کی صفائی کرتا تھا. اچھا داغ دہلوی کے بارے میں, بڑے بڑے شاعروں کے نام لیے, داغ دہلوی کے بارے میں کیا خیال ہے. انہوں نے کہا داغ دہلوی تو میرے گھر کا پانی بھرتا تھا. کسی کے بارے میں کہہ رہے صفائی کرتا ہے, کسی کے بارے میں کہہ رہے پانی بھرتا ہے, کسی کے بارے میں کہہ رہے میرا دربان ہے, کسی کے بارے میں کہہ رہے میرے جوتے سیدھے کرتا ہے. اور میرے سامنے اس کی شاعری کیا ہے. ایک کمیونسٹ نے دوسرے لڑکے کو کوہنی سے مارتے ہوئے کہا چلو اس سے رسول اللہ کا پوچھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کرواتے ہیں اس سے. نعوذ باللہ. کہا کہ اس سے آپ وسلم کے بارے میں کچھ جملہ غلط نکلواؤ, اور اختر شیرانی کے ہاتھ میں شراب کا ایک بڑا سا پیالہ موجود تھا. تو ایک آدمی کہنے لگا, لڑکا کہنے لگا اچھا شیرانی صاحب اب ذرا محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی کچھ بتائیں ہمیں. تو شیرانی صاحب نے وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا, زور سے زمین پہ پھینکا اور آنکھیں کھول کر اس لڑکے کو گھور کر دیکھا اور کہنے لگے بدبختو میرے پاس ایک ہی بخشش کا تو ہاتھ ہے, تم وہ بھی چھیننا چاہ رہے ہو مجھ سے. تو ہم تو ان پر کوئی بات نہیں سن سکتے ہیں, چاہے کوئی فیصلہ کرے عدالت مرزائیوں کے حق میں, چاہے کوئی حکومت ان کے حق میں آئے, ہم سے نہیں ہوتا بھائی. شراب کے نشے میں دودھ بیٹھے ہوئے تھے, فرمانے لگے کہ بھائی اتنا نہیں میں کچھ کر سکتا کہ میں ان کے بارے میں کچھ بولوں. وہ ایک ادھر سہارا لیے پھرتا ہوں میں, اور تم چاہتے ہیں وہ مجھ سے چھین جائے, وہ مجھ سے خفا ہو جائیں. 100 بدعمالیوں کے باوجود میں نے ایک ہی در پہ 2 دستک دینی ہے کہ آپ کچھ کریں. بہرحال میں تمام شرکا سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری اول و آخر وہی ذات ہیں. معاف کیجیے گا تھوڑا جذباتی ہو گیا ہوں. ہمارے اصل میں یہ جو آنسو ہے نا ہمارے, ان کے لیے جو نکلیں گے یہ تولے جائیں گے یہ بھی, اور یہ کہیں کہ ان کا وزن دنیا کے ترازو نہیں کر سکتے. اللہ جب کریں گے نا ان کا وزن, حدیث میں ہے 2 قطرے اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں. ایک فرمایا جہاد کے اندر اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے خون کے قطرے تھے, اور دوسرا فرمایا اللہ کی محبت میں آنکھوں سے آنسو کے نکلنے والے قطرے وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. دنیا میں ترازو نہیں ہے جو آپ اللہ کی محبت میں نکلے گئے آنسو اور نکلی ہوئی آہیں اور سسکیاں اور آپ کی پاک ذات کے لیے دیا ہوا وقت, یہ دنیا کے پیمانے کہاں ماپ سکتے ہیں. آپ خود کو معمولی نہ سمجھیں کہ اگر آپ نے 35-40 منٹ نکال لیے ہیں تو پتہ نہیں آپ سمجھیں گے تھوڑا سا وقت ہے. نہیں بھائی, کہ اللہ کے ہاں بڑے پیمانے ہیں اس کے, یہ بہت وزنی ہے. ترازو تھک جائے گا اس وزن کو اٹھاتے ہوئے جو ہم نے فتنوں کے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے کچھ وقت نکالا. تو اس لیے معزز شرکاء کرام, یہ ہم نے 5 دلیلیں دیکھی ہیں. ایک واقعہ تو ہے اختر شیرانی صاحب کو دل کے بڑا قریب تھا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. تو مزید انشاءاللہ دلیلیں اور کچھ بحائیت کو کل تھوڑا سا ہم ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ چند لمحے اس حبیب کی ذات کے لیے مل جاتے ہیں, اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے, بڑی سعادت کی بات ہے. دنیا میں کسی کو آپ تھوڑا سا ٹائم دے دینا, بغیر مند ہو تو بڑی قدر کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے وقت نکالتا ہے. اور میرے حبیب تو کسی کا احسان نہیں رکھتے,
اگر ہم آپ وسلم کے لیے وقت نکالیں گے، ان کی ذات کے لیے کچھ بھی کریں گے، میں تو عرض کیا کرتا ہوں کچھ بھی کر لیا جائے ان کے لیے، اور اس کچھ بھی کو جتنا مینیمائز کر سکتے ہیں کر لیجئے، کہ کچھ بھی ہم نے کرنا ہے، ضرور کرنا ہے۔ بس یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی ہے، دروشی پڑھ لیا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا جی۔ یہ تو ہم نے دنیا کے سامنے آپ وسلم کی سیرت کو پھیلانا ہے جتنا ہو سکے، ان کی ختم نبوت کے پہ کام کرنا ہے، خود کو تیار رکھنا ہے کہ ہم نے دنیا میں جہاں انجینئر بن کے، ڈاکٹر بن کے، بزنس مین بن کے کوئی کردار ادا کیا ہے، وہاں ہم نے ایک سچا، اچھا اور پکے ایمان والا امتی بن کے بھی ہم نے آپ وسلم کی ذات کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ بلکہ یقین کامل ہے کہ آپ وسلم مسکرا پڑیں گے، بس ان کی ایک مسکراہٹ ہوگی تو اپنے سارا کام بن جائے گا، ان کی جنت میں زیارت ہو جائے گی، ان کی شفاعت مل جائے گی، حوض کوثر میں ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ کل وقت پہ تشریف لائیں، انشاءاللہ تعالی باقی دلائل اور باقی کل دیکھیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔